السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا میں نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں فرمایا تھا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور مچھلیاں ان کے ہاتھ کو کیوں چومتی تھی، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں مجلس سے باہر نکلوا دیا گیا، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں۔ ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات کہنے میں بہت بہادر اور نڈر تھے۔ بڑے بڑے بادشاہوں اور امیروں کو حق کے معاملے میں آپ جھنجھوڑ کر رکھ دیتے تھے۔ جب بغداد کے خلیفہ نے ابوالوفا یحییٰ جیسے ظالم آدمی کو جج بنا دیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر سے خلیفہ کو للکارا اور صاف صاف کہہ دیا کہ اے خلیفہ، تو نے ایک برے اور ظالم آدمی کو اللہ کے بندوں کا حاکم بنا دیا، تو ہوش رکھ کے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تجھے شرمندہ ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت پر سچ بولنے سے خلیفہ بغداد کا پورا شریر، پورا بدن کانپ اٹھا۔ اس نے اپنی غلطی مان لی اور ترنت ابوالوفا یحییٰ کو جج کے پد سے ہٹا دیا۔ ہمارے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، جس کا ترجمہ ہے میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ اعلان سن کر اس وقت 313 اولیاء کرام جو اس مجلس میں حاضر تھے، سب نے اپنا اپنا سر جھکا کر عرض کیا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قدم مبارک ہماری گردنوں پر ہی نہیں بلکہ آپ کا قدم شریف تو ہمارے سروں اور ہماری آنکھوں پر ہے۔ اور ان تمام بزرگوں نے دیکھا کہ تمام روئے زمین کے اولیاء کرام آپ کے حکم پر اپنی اپنی گردن جھکائے کھڑے ہیں، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نور کی بارش ہو رہی تھی، اور مدینہ والے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کیا ہوا کرامت کا خاص لباس اولیاء کرام کی محفل میں فرشتے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا رہے تھے۔ حضرت شیخ مکارم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اولیاء کرام نے دیکھا کہ قطبیت کا جھنڈا آپ کے سامنے گاڑا گیا اور غوثیت کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا گیا، جس کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے میرے رب نے مجھے بڑی طاقت اور ہمت کا لباس پہنایا اور میرے سر پر مہربانی اور کمال کا تاج رکھ دیا، اور فرمایا جس کا ترجمہ ہے یعنی زمین اور آسمان میں میری شان کا اعلان ہو رہا، اور نیک کاموں کی خوشخبری دینے والے نقیب میرے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اور فرمایا جس کا ترجمہ ہے یعنی میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور میرا نام محی الدین ہے، میرے عزت اور کامیابی کے جھنڈے پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان اللہ کے حکم سے تھا، جیسے کہ حضرت عدی بن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لگا دینے سے اندھے اور کوڑھی لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان کا مطلب یہ تھا کہ انہیں مقام فردیت یعنی اللہ کے خاص دوست ہونے کا درجہ دیا گیا ہے۔ حالانکہ کچھ دوسرے اولیاء اکرام کو بھی یہ خاص درجہ ملا ہے، لیکن کسی اور کو اس کے اعلان کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شعر میں اسی مقام فضیلت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے یعنی قرب الہی کی منزل میں مجھے وہ مقام حاصل ہے جس میں تنہا اور اکیلا میں ہی ہوں، اور میرا رب مجھے ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچاتا رہتا ہے، اور وہ عزت و جلال والا مولا میرے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو بکر غوارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ ہیں جن کو خواب میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فرقہ پہنایا، اور جب یہ بزرگ خواب سے جاگے
تو خرقہ اصلیت میں موجود پایا۔ انہیں بزرگ کا یہ ارشاد ہے کہ جو شخص 40 بت کو لگاتار میری قبر کی زیارت کرے گا وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اور جو شخص میرے روضے میں داخل ہوگا اس کو آگ نہیں جلا سکتی۔ چنانچہ اب بھی آپ کی یہ کرامات ہے کہ آپ کی قبر مبارک کے پاس گوشت اور مچھلی نہ پک سکتی ہے اور نہ بھن سکتی ہے۔ یہی بزرگ حضرت ابو بکر غوارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسوں پہلے یہ غیب کی خبر دی تھی کہ عراق میں 8 اولیاء اکرام درجۂ اوتاق پر ہوں گے، یعنی بڑے پد پر پہنچیں گے، جن کے مبارک نام ہیں: نمبر 1 حضرت معروف فرقی، نمبر 2 حضرت احمد بن حنبل، نمبر 3 حضرت بصر حافظ، نمبر 4 حضرت منصور بن عمار، نمبر 5 حضرت جنید بغدادی، نمبر 6 حضرت شریف شکتی، نمبر 7 حضرت سہیل بن عبداللہ تشتری، نمبر 8 حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک اعظمی سید ہیں جو جیلان میں پیدا ہوں گے اور بغداد ان کا گھر ہوگا۔ 5ویں صدی میں وہ دنیا میں آئیں گے۔ وہ اتنے بڑے ولی بنیں گے کہ ایک دن وہ منبر پر اعلان فرمائیں گے، جس کا ترجمہ ہے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس زمانے کے تمام اولیاء اکرام ادب سے اپنی گردن جھکا کر عرض کریں گے کہ اے غوث اعظم، آپ کا قدم مبارک ہماری گردنوں پر ہی نہیں بلکہ آپ کا قدم مبارک ہمارے سروں اور آنکھوں پر ہے۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عراق کے سید المشائخ یعنی سبھی بزرگوں کے سردار اور امیر الاولیاء ہیں، جن کے مریدوں میں 17 بادشاہ بھی تھے اور آپ کے جھنڈے کے نیچے بڑے ادب سے چلا کرتے تھے۔ حضرت شیخ اعجاز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور سرکار مدینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک دیدار نصیب ہوا، تو میں نے اپنے پیارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حضرت محمد کاکیس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کی وجہ سے میں قیامت کے دن فخر کروں گا کہ ایسے ایسے صاحب کمال میری امت میں ہیں۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 رجب سن 417 ہجری میں پیدا ہوئے اور 20 ربیع الاول سن 501 ہجری کو بغداد شریف کے قریبی شہر قلمی میں وفات پائی۔ حضرت محمد کاکیس بڑے بزرگ ہیں۔ انہوں نے میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو فرمایا غور سے سنیں۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بغداد شریف میں تقریر کیا کرتے تھے، اور یہ وہ دور تھا کہ ابھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ نظامیہ میں ایک طالب علم تھے اور نوجوانی کا عالم تھا۔ ایک دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر سننے کے لیے گئے اور جیسے ہی مجلس میں بیٹھے، حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور فرمایا، اس لڑکے کو مجلس سے باہر نکال دو۔ حکم پاتے ہی لوگوں نے میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مجلس سے باہر کر دیا، مگر ہمارے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفا اور ناراض نہ ہوئے بلکہ پھر مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حکم دیا کہ اس لڑکے کو مجلس سے باہر نکال دو۔ لوگوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالا اور تمام حاضرین حیرت سے دیکھنے لگے کہ عجیب لڑکا ہے، بار بار مجلس سے نکالا جا رہا مگر پھر چلا آ رہا۔ ہمارے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی دکھی نہ ہوئے اور تیسری بار پھر مجلس میں تشریف لے آئے۔ حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، اس لڑکے کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر حضرت محمد کاکیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔